کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے جس سے ہم سب کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، لیکن پھر اس واقعے کے اندر کوئی ایک ایسا مثبت پہلو سامنے آتا ہے کہ جس سے ہماری امید دوبارہ قائم ہو جاتی ہے اور ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی ہم زندہ قوم ہیں اور ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو واقعی ساری دنیا کے سامنے مثال بنا کر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سیالکوٹ میں ایک سانحہ ہوا، سری لنکن مینیجر جو فیکٹری کے مینیجر تھے انہیں مارا گیا اور اس کے بعد ان کی لاش کو جلا دیا گیا۔ یہ پورا واقعہ جب پیش آ رہا تھا تو ایک ہجوم تھا لوگوں کا کہ جن کے سر پر جنون سوار تھا، اور اس جنون میں انہوں نے پاکستانی قانون کی، اسلامی قوانین کی اور انسانیت کی دھجیاں بکھیر دیں، اور ان میں ایک شخص ایسا تھا جس کا نام تھا ملک عدنان۔ ملک عدنان وہ شخص تھا جو ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دین یہ نہیں کہتا جو تم کر رہے ہو، ہمارے ملک کا آئین یہ نہیں کہتا جو تم کر رہے ہو، انسانیت یہ نہیں کہتی جو تم کر رہے ہو، اسی لیے خدارا اس شخص کو، اس سری لنکن شخص کو، پریانکا کو چھوڑ دو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے تو معاملے کو عدالت میں لے کر جاتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، وہ لوگ مشتعل تھے، وہ لوگ جنونی تھے، اور ان لوگوں نے ملک عدنان کی ایک نہ سنی، اور پھر وہ سانحہ پیش آیا کہ جس پر ساری قوم کا سر شرم سے جھک گیا۔ ملک عدنان کا واقعہ جب ہمارے سامنے آیا تو ہمیں لگا کہ ہاں واقعی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانیت کو اور دین کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تمغہ شجاعت اور تعریفی اسناد کا بھی اعلان کیا، وہ انہیں دی بھی گئیں۔ ہمارے ساتھ آج ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے پروگرام کی خوش قسمتی ہے کہ ملک عدنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، اس واقعے کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کے جذبے کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم ملک عدنان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور سب سے پہلے تو ہماری طرف سے آپ کو سلام ہے، سلوٹ ہے، جو کام آپ نے کیا وہ واقعی، ایک تو یہ تمغہ شجاعت ملنا اور تعریفی اسناد ملنا یہ ایک چیز ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، لیکن جو اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے لکھا گیا ہے اس واقعے میں اپنا کردار ادا کرنے پر اور اس شخص کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر، وہ بہت بہت بڑا اجر ہوگا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو آپ گائیڈ کریں اصل میں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے تھا، اس واقعے کے کیا کیا جو معاملات تھے، کیا ڈیٹیلز تھیں؟ بیسیکلی یہ وہ جو ہمارے مینیجر تھے، کولیگ تھے ہمارے، وہ ڈیلی اپنے پریمسز کا وزٹ کرتے تھے جہاں جہاں پہ وہ ان کی انڈر لوگ کام کرتے تھے، اور ڈیورنگ وزٹ بیسیکلی وہ تھے انڈسٹریل انجینئر۔ ڈیورنگ وزٹ جو بھی لائن میں، جو بھی ہال میں ایکسٹرا چیزیں ہوتی تھی وہ اٹھواتے۔ اس دن بھی وہ روٹین میں وزٹ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کچھ چیزیں دیواروں پہ لگی ہوئی ہیں تو انہوں نے اتار دی وہاں پہ۔ تو پھر لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے جو ہے مذہبی چیزیں تھیں، ان کا احترام نہیں کیا گیا، تو وہ یہ اتارنے کے بعد وہ اپنے آفس میں چلے گئے۔ تو پیچھے سے لوگوں نے رومرز لانا شروع کر دی، ایسے نہیں ایسے، ایک بندے نے دوسرے سے بات کی، دوسرے نے تیسرے سے بات کی، پھر وہ لوگ اکٹھے ہوتے گئے۔ تو وہ تقریباً ہم 4-5 مینیجر اور ساتھ وہ ہمارے میٹنگ کر رہے تھے آفس میں کسی اور ایشوز پہ۔ اچانک مجھے نیچے سے کال ہے کہ سر کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں ادھر، تو انہوں نے نعرے بازی لگا رہے ہیں۔ میں وہ میٹنگ چھوڑ کے آیا نیچے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو چیزیں مطلب ایک بندہ اردو پڑھنا نہیں جانتا، اردو لکھنا نہیں جانتا، اگر کچھ ہو گیا تو وہ لوگ، ان لوگوں نے اس بات کو نہیں مطلب انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اور وہ سارے پھر اکٹھے ہو گئے، کمپنی کے دوسرے لوگ بھی ان میں شامل ہوتے گئے، اور پھر وہ کمپنی کے گیٹ کی طرف چلے آئے، باہر کی طرف جو روڈ پہ ہے، تو روڈ کو انہوں نے آ کے بلاک کر دیا۔ پھر روڈ کے باہر سے لوگ شامل ہو گئے اس کے اندر، اس سارے گروپ کے اندر، تو پھر وہ دوبارہ اندر کو آ گئے۔ اندر کو جب آئے تو پھر میں نے دوبارہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کے لیے ملک کا قانون موجود ہے، ہم قانون کے مطابق اس کو ٹیکل کرتے ہیں، کو اس ملک سے نکال دیتے ہیں، اس کو FIR کروا دیتے ہیں اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے۔ لیکن وہ نہیں مانے، پھر بھی وہ مطلب نعرے لگانے شروع کر دیے، پھر تو بہت بڑا ہجوم ہو گیا۔ بالکل۔ اس کے بعد ہماری کمپنی کے ڈائریکٹر صاحب نے بھی ان سے ایڈریس کیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ اس اسنا میں انہوں میں سے کچھ لوگ نعرے بازی کرنا شروع کیے، تو اس میں سے کچھ لوگ، میں تو ادھر موجود نہیں تھا اس وقت اس موب میں اندر، تو میں انہیں کے آفس میں چلا گیا تھا کہ ان کو کوئی ایگزٹ پوائنٹ کو سیو پوائنٹ دے سکیں۔ تو یہ لوگ دوڑتے ہوئے ان کے آفس کی طرف مطلب دوڑنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو مجھے کسی نے اطلاع دی کہ لوگ اب ان کے آفس کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر ہم نے ان کو لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، کچھ ٹائم تو نہیں رکے، پھر وہ اتنی دیر میں وہ اپنے آفس سے نکل کے چھت کی طرف چلے گیا، ایگزٹ پوائنٹ کی طرف۔
لیکن وہ لوگ نہیں ادھر رکے، پھر وہ لوگ ان کے پیچھے جا کے مارنا شروع کر دیا. اتنی دیر میں ادھر پہنچ گیا. میں اپنی حد الوسع کوشش کی، جو ویڈیو میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا، لیکن بدقسمتی سے پھر میں نہیں بچا سکا ان کو. بالکل صحیح. اچھا، ایک طرف عوام تھی، وہ جتھا تھا، وہ جنونی لوگ تھے جو پرینکا کو مارنا چاہ رہے تھے، اور ایک طرف آپ تھے جو اسے بچانا چاہ رہے تھے. تو آپ ان مارنے والوں میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ بیسیکلی میری جو تعلیمات ہے نا، میرے مطلب جو فیملی نے مجھے تعلیمات دی ہیں، میرے اساتذہ نے جو تعلیمات دی ہیں، انہوں نے ہمیشہ مجھے انسانیت کا درس دیا. تو میرے اندر انسانیت تھی. دوسرا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو اصل اسلام ہے، وہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی، جس کو لے کے میں چلا. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ میرا کولیگ بھی تھا، باہر سے آیا ہوا تھا، مطلب بندہ تھا. تو اگر اسے کچھ ہو جاتا، مطلب اس کو کوئی طرح کا نقصان پہنچ جاتا، میرے ذہن میں تھا، تو پھر میرے ملک کا ایک امیج خراب ہونا تھا، میرے ملک کی ساکھ خراب ہونے کی پوری دنیا کے سامنے. تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی، جن کو میں لے کے چلا. تو اس کو میں نے کوشش کی کہ اس کو بچانے. بالکل بالکل، یہی ہے اصل دین کی تعلیم جس پر آپ عمل کر رہے تھے. اچھا، جب آپ اس جتھے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نا. وہ کہہ رہے تھے انہوں نے ہمارے مطلب توہین کی ہے، ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کیا. تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن وہ اصل ریالٹی کو نہیں تھے سمجھ رہے کہ ہم دیکھیں کہ واقعی ایسا ہوا کہ ایک بندے نے بات کی، اس کی سنی سنائی بات پہ ساروں نے یقین کر لیا. کسی نے خود آ کے اس کو نا اس کی گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھا، سنی سنائی بات پہ عمل کرتے گئے ایسے. اس لیے پھر یہ ہوا. بالکل. تو آپ جب انہیں سمجھا رہے تھے تو اس وقت آپ کو ڈر نہیں لگا کہ کہیں یہ مجھے نہ مارے؟ ڈر نہیں تھا، صرف ایک جذبہ تھا کہ یار یہ ایک اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی ایسا ناگہانی واقعہ ہو گیا تو یہ انسانیت کے اوپر بھی دبا ہوگا، میرے ملک کے اوپر بھی دبا ہوگا، میرے شہر کے اوپر دبا ہوگا، میری کمپنی پہ دبا ہوگا. یہ ساری چیزوں کو مطلب سیو کرنے کے لیے میں نے کوشش کی تھی، اپنی لائف کو رسک میں ڈال کے. تو میں بدقسمتی سے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. اچھا، اب یہ جو آپ کے مینیجر صاحب تھے پرینکا صاحب، ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ کس طرح کے انسان تھے، کیسی ان کی طبیعت تھی؟ بصیرت انسان، وہ ایک اچھے انسان، دوست تھے. مطلب بڑے کمپنی کے بعد بڑے فرینڈلی لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، اچھے طریقے سے ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے. کمپنی کے اندر تھوڑے اسٹرکٹ تھے، مطلب وہ رولز کو لے کے، ریگولیشن کو اور کمپنی لاز کو لے کے کام کرتے تھے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ کام کرتے تھے. ویسے وہ ایک اچھے ٹیچر تھے، مطلب ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگوں کو ٹرین کرتے تھے. ان کے ٹرین کیے ہوئے لوگ ڈفرینٹ کمپنیز میں بڑے بڑی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں. مطلب ایک اچھے انسان دوست سے. پرسنالٹی کلیشز کم ہی بناتے تھے لوگوں کے ساتھ. وہ لوگ کبھی دیکھا نہیں کہ کسی کے ساتھ وہ پرسنلائز ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ آپ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ تھوڑا سا کام کے معاملے میں ذرا بالکل سختی برتتے تھے، اور کسی بھی طرح سے یہ نہیں لینینٹ نہیں تھے وہ کام کے معاملے میں، جو کہ اچھی بات ہے. جب آپ کام کریں تو اس کے ساتھ انصاف کریں. تو جو لوگ جو انہیں مار رہے تھے، ان کی کام کے معاملے میں کیا طبیعت تھی اور ان کا رجحان کیسا تھا کام کے معاملے میں؟ وہ ایسا کام تو ٹھیک کرنا یا نہ کرنا لگا، تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے نا. ان کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کون کام صحیح ادھر کر رہا ہے، کون نہیں صحیح کر رہا. لیکن کمپنی کے اندر دل میں اندر بٹھا لی ہوئی تھی لیبر نے کہیں نہ کہیں بات کہ یہ مطلب سخت بندہ ہے، یہ زیادہ کام اچھے طریقے سے اسٹرکٹ ہو کے کام لیتا ہے. وہ بات لوگوں کے ذہن میں مطلب. اچھا، اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو جہاں کہیں ہمیشہ سے ایسا ہی آپ کی نیچر رہی ہے کہ جہاں کہیں کچھ غلط نظر آئے تو آپ فوراً اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں؟ شروع سے ہی ایسا ہے، جہاں کہیں غلط ہو تو شروع سے ہی ہم مطلب نیچر ایسی ہے کہ مطلب جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا. اور اچھا، اس طرح کی نیچر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے مشکلات بھی بڑی آتی ہیں. مشکلات سارا زندگی کا حصہ پھر چلتی رہتی ہے زندگی مشکلات کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے، مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں. اچھا، جب آپ انہیں بچا رہے تھے تو کوئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی بات مانی اور جنہوں نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، 4 سے 5 لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں سننی چاہیے، ملک صاحب کی بات سننی چاہیے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. 4 سے 5 لوگ تھے جو ادھر میرے ساتھ مطلب لوگوں کے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہے تھے کہ یار آپ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. یہ 4 سے 5 لوگ. صحیح. اچھا، اب جب یہ کیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا فیصلہ ہو اس کا؟ کس طرح فیصلہ ہو؟
میرا تو یہی مطلب خواہش ہے کہ اس جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کو قانون کے مطابق اسٹرکٹ سزا لوگوں کو ہونی چاہیے، تاکہ کوئی آئندہ کوئی بھی ایسا شخص میرے ملک کا قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے، کیونکہ میرے ملک کے اندر قانون موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، یہ بہتر کیا غلط ہے کیا صحیح ہے وہ فیصلہ کریں۔ لوگوں کو اپنی عدالت نہیں لگانی چاہیے جس سے میرے ملک کا تشخص پوری دنیا کے سامنے خراب ہو، جس سے میری پوری کمیونٹی کا تشخص پوری کمیونٹی کے سامنے خراب ہو۔ اس طرح کی کام مطلب نہیں ہونے چاہیے، اور یہ واقعے کو ایک مطلب سبق بنانا چاہیے۔ ویسے بھی میں آبزرو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ جو واقعہ ہوا ہے نا یہ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، پاکستان کے لوگوں کے لیے، مطلب ان کی سوچ بدل دے گا کہ ہم نے انسانیت کے ساتھ چلنا ہے، جتھوں کے ساتھ نہیں کرنا۔ انسانیت کے ساتھ چلنا ہے، جتھوں کے ساتھ نہیں چلنا۔ واقعی بڑی اہم بات کی آپ نے۔ اچھا، جب عمران خان صاحب نے آپ کو پھر یہ تمغہ شجاعت اور تعریفی اسناد دینے کا فیصلہ کیا، اس وقت کیا آپ کے تاثرات تھے، کیا جذبات تھے؟ بڑی خوشی محسوس ہوئی، بڑا مطلب پراؤڈ فیل ہوا کہ ایک شخص جو ایک پازیٹیو کے ساتھ کھڑا ہے، پازیٹیو چیزوں کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اس کو ایک ماڈل رول بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس سے اور بھی لوگوں کو موٹیویشن ملے گی، جس سے مطلب ایک بیلنس سوسائٹی قائم ہونے کا لوگوں کو مطلب کام کرنے کا موقع ملے گا، جس سے ایک مطلب متوازن معاشرہ قائم ہو سکے گا۔ بالکل درست، بالکل درست۔ اچھا، خان صاحب سے آپ کی جب ملاقات ہوئی اور جب ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھی کہ خان صاحب نے آپ کو تمغہ شجاعت دیا اور وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ دیا، تو اس میں انہوں نے آپ کو تھپکی بھی دی اور انہوں نے آپ سے کچھ بات بھی کی تھی، کیا کیا کہا انہوں نے؟ خان صاحب نے آپ سے ایسا کیا کہا؟ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اصل آپ جیسے لوگ اگر اس ملک میں اپنا رول پلے کریں گے تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے مطلب تھپکی بھی دی اور مطلب بہت اپریشیٹ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب وہ انٹر ہوئے پرائم منسٹر آفس میں تو جب میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے اسی وقت مجھے پہچان لیا کہ تم عدنان ملک ہو۔ میں نے کہا یس سر۔ مطلب یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی کہ اس ملک کا سب سے بڑا مطلب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے انہوں نے مجھے ایک لمحے میں پہچان لیا۔ وہ یہ ساری چیزیں میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ تھی، بہت اچھا فیل ہوا تھا مجھے۔ بالکل صحیح بات ہے، واقعی وہ جو انہوں نے پہچانا اور تھپکی دی اور جو ان کی بات ہے وہ واقعی بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ جیسے لوگ اس ملک میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے تو ہی اس ملک کے لیے بہتر ہے۔ اصل جو امیج ہے وہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے جاتا ہے ہمارے ملک کا دنیا بھر میں۔ اچھا، اب آپ کو کسی قسم کا ڈر، کوئی خوف، کوئی دھمکیاں، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس میں اگر کوئی شخص مخالفین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، غلط لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے بعد میں بھی پھر دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں، لوگ اسے ڈرا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ نہیں، دھمکی وغیرہ تو ابھی نہیں مل رہی، کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں ہے۔ مطلب لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں مجھے، جہاں بھی مطلب کوئی کمپنی کے اندر یا باہر جو بھی ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ سر آپ نے اچھا کیا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی دھمکی وغیرہ نہیں مل رہی۔ بالکل، یہی اصل چیز ہے، یہی ہے اصل پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ملک صاحب۔ لوگ جو پاکستانی عوام ہیں ان میں سے ایک بہت بہت بڑا طبقہ آپ کے ساتھ ہے، آپ ہی کی طرح سوچتا ہے۔ وہ صرف چند لوگ ہوتے ہیں وہ جو کہ نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، انہیں نہ دین کا پتہ ہوتا ہے نہ انسانیت کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ بس کچھ لوگوں کو فالو کرتے ہوئے ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہ دین سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور اب جس طریقے سے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیے گئے ہیں تو ہماری دعا یہ ہے کہ انہیں سزا بھی ملے تاکہ ہم یہ بتا سکیں دنیا کو کہ ہاں کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہمارے ملک میں اگر ہوتا ہے تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے اور ان کے جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اچھا، ایک جاتے جاتے ایک اور چیز آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کے والدین حیات ہیں؟ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، والدہ حیات۔ اچھا، تو آپ کی والدہ صاحبہ ظاہر ہے جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے، ان کا کیا ری ایکشن تھا، ان کے کیا جذبات تھے جب انہیں اس واقعے کا پتہ چلا؟ والدہ پہلے تو کیونکہ وہ جب مجھے پولیس کسٹڈی میں لے گئے تو بہت پریشان تھے، تو پھر جب اگلے دن انہوں نے مجھے چھوڑا تو پھر وہ بڑے خوش تھے کہ بیٹا آپ نے اچھا کام کیا، آپ کو مطلب ہم ساری فیملی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھے کام کے ساتھ کھڑے رہے، ہمارا سر بھی آپ نے فخر سے بلند کر دیا کہ آپ ایک اچھے والدین کی اولاد ہیں۔ تو پھر وہ لمحات زیادہ خوشی والے ہوتے ہیں جب آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو مطلب اس طرح کے الفاظ سے نوازتے ہیں۔ بالکل ملک عدنان صاحب، آپ پورے پاکستان کا فخر ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور جو کچھ آپ نے کیا جیسا میں نے پہلے کہا تھا اس کا اصل اجر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کو ملنا ہے کہ آپ نے دین کا صحیح نقشہ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کیا۔